الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام قسم کی بڑائیاں و تعریفیں و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے اور جو رب العالمین ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں گزشتہ کی کئی مجلسوں سے ہم نے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے. اب تک اس سلسلے کے 9 کڑیاں ہو گئی ہیں. آج اس کا 10واں حصہ ہے، 10ویں کڑی ہے. گزشتہ کی مجلس میں ہم نے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا اور شیر خدا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان جو واقعات پیش آئے اور ان دونوں کے درمیان کیسے تعلقات تھے اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ان دونوں کے درمیان کیسے معاملات تھے، ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھا. اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی کچ یا پھر کدورت نہیں تھی. دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی خاطر ملال خاطر نہیں تھا، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. البتہ جو غلطیاں پیش آئیں وہ فتنہ پردازوں کی وجہ سے تھی. اور دونوں کی زبانی ہم نے جو تعریف آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ دو آپس میں احترام اور عزت سے پیش آتے تھے اور ان کور باطنوں کی باتیں غلط ہیں جنہوں نے ان دونوں کے درمیان کے جو واقعات ہیں انہیں بنیاد بنا کر دونوں کی شخصیتوں میں کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی. اور گزشتہ کی مجلس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مائی عائشہ کیسے رہا کرتی تھی اور دونوں کے درمیان کیا واقعات پیش آئے، یہ بھی ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھا. اور امیر معاویہ کے لیے مائی عائشہ کی جو نصیحت تھی اس کی بھی ہم نے قدر تشریح کر دی تھی. اور جب امام حسن رضی اللہ عنہ کا دفن کا مسئلہ پیش آیا تو اس وقت مائی عائشہ کا کیا رول تھا یہ بھی ہم نے دیکھا. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو اہل تشیع ہیں انہوں نے تاریخ تبری کا جو ترجمہ فارسی میں کیا اس میں ان لوگوں نے کیسے جھوٹے واقعات جو تاریخ تبری میں نہیں تھے انہوں نے ترجمے کا آڑ
لے کر ان واقعات کو تاریخ طبری کی طرف منسوب کر دیا۔ تاریخ طبری ایک معتبر تاریخی کتاب ہے جو لکھنے والے امام طبری ہیں، جو بلند پائے عالم ہیں، مورخ ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، ایک مستقل مذہب کے امام بھی یہ رہ چکے ہیں۔ یہ جو ان کی معتبر تاریخ ہے، اس کا جو ترجمہ فارسی میں ہوا، تو اس ترجمے میں انہوں نے جو جھوٹے واقعات کو نقل کیا، اس کا بھی ذکر ہم نے گزشتہ کی مجلس میں کیا، اور گزشتہ کی مجلس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حلیہ اور لباس کیسے ہوا کرتا تھا، اور یہ جو کرتا اپنے پاس رکھی تھی جو قیمتی تھا، یہ کیسے لوگ عاریتاً ان کے پاس آ کر لے جاتے، استعمال کرنے کے بعد کیسے واپس کرتے، اور یہ جو انگوٹھیاں پہنتی تھی اور ان کا جو عام لباس تھا اور ان کا چہرہ، روپ، شکل جو تھا، اس کی پوری تفصیل گزشتہ کی مجلس میں آ گئی۔ میں اس وجہ سے گزشتہ کی مجلس کے تعلق سے تھوڑی زیادہ تفصیل اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں، افسوس کے ساتھ کہ گزشتہ کی مجلس ٹھیک ڈھنگ سے ریکارڈ ہو نہیں پائی، پتہ نہیں اس کے اندر کچھ ریکارڈنگ میں مسئلہ آ گیا تھا۔ انشاءاللہ پھر کبھی فرصت ملے تو ان موضوعات میں ہم روشنی ڈالیں گے، اور جو سامعین ہیں سننے والوں سے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ان موضوعات میں معلومات جمع کر لیں، تو آپ کا مائی عائشہ کے متعلق ایک مکمل علم، ایک مکمل باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے جب سے اس سلسلے کو شروع کیا ہے، ہم نے یہ بات ٹھان لی ہے کہ پوری کی پوری باتیں جن کا تعلق مائی عائشہ سے ہے وہ منظر عام میں آ جائیں، لوگ اسے سن لیں، کیونکہ اس نوعیت کا کام، اس نوعیت کا سلسلہ میں بہت ہی کم دیکھا ہوں، بلکہ یہ ناپید کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں تھیں جن کا تعلق گزشتہ کی مجلس سے تھا۔ چلیے آج ہم انشاءاللہ مائی عائشہ، جیسے آپ نے سنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مائی عائشہ وفات پا جاتی ہیں۔ خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، انہوں نے 20 سال کی حکومت کی جو پرامن ساری دنیا کے لیے ایک مثالی حکومت تھی۔ یہ جو حکومت تھی اس میں 18 سال تک مائی عائشہ زندہ رہی، اور 18 سال واقعے جمل کے بعد، جمل کی لڑائی کے بعد زندہ رہی، تو انہیں تقریباً 20 سال کا ایسا موقع ملا جنہیں مائی عائشہ نے شاگردوں کو تیار کیا، علماء بنائے۔ یہ ایک مستقل مدرسہ تھی، یہ ایک مستقل یونیورسٹی تھی۔ سبحان اللہ، ایسی شخصیت ساری تاریخ میں نہیں ملتی میرے دوستوں۔ آپ تاریخ کے اوراق کھنگال لیجیے، تاریخ کے اوراق الٹ لیجیے، کہیں پر بھی ایسی ایک شخصیت کا وجود نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے جب بھی ہم ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، جب بھی ان کا ذکر آتا ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک ہیبت سی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت کی زندگی، اتنا بلند پایا مرتبہ رکھنے والی شخصیت کا جب ذکر آئے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے اندر ایک احترام، ایک عزت، اس کا خندہ اور اس کا چہرہ عزت اور احترام کی وجہ سے نیچے ہو جائے، کیونکہ ایسی شخصیت ساری تاریخ انسانی، یاد رکھ لیجیے میں تاریخ اسلامی نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تاریخ انسانی، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تاریخ میں کہیں پر بھی ایسی عورت کی مثال نہیں ملتی۔ ان کا ثانی نہیں تھا میرے دوست، ان کا دوسرا نمونہ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اتنی عظیم اور اتنی بلند شخصیت ہے، اس وجہ سے ہم نے کافی تفصیل سے ان کی زندگی میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو پر اثر بنائے اور ان کے واقعات سارے لوگوں تک پہنچے، لوگ ان واقعات کو سن کر مائی عائشہ اور دوسری دیگر ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا اور اس کے پیچھے کیا اسباب تھے لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ خاص طور پر ہم ایسے دور میں ہیں میرے دوستوں، اسلام کو ہدف بنایا جاتا ہے، اسلام
وہ کیچڑ اچھالنے کے لیے اسلام کو لوگ ہر اعتبار سے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی پولیٹیشین مشہور ہونا چاہتا ہے تو اسلام کو گالیاں دیتا ہے، کوئی میڈیا چاہتا ہے کہ اس کا چینل اچھا چلے تو اسلام کو ٹارگٹ بناتا ہے، کوئی ایسا ایرا غیرہ آدمی شہرت کا بھوکا، شہرت کے لیے وہ اسلام کو آڑ بناتا ہے۔ یہ ایسا دور آ گیا ہے میرے دوستوں، اسلام کے ہر گوشے پر لوگوں کی نظر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہر حصہ لوگوں کے سامنے ہے، لوگ اسے پڑھ رہے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے پیغمبر کے واقعات سے غافل ہیں، نہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ دشمنان مسلمان ہندوستان کے، ان لوگوں کے زمانے آپ دیگر اور کئی جگہ یہ بات سنتے ہیں کہ تمہارے اسلام میں ایسا ہے، تمہارے اسلام میں ایسا ہے، تمہارے اسلام میں ایسا ہے۔ جب آپ سنتے ہیں تو آپ جان لیجئے ان لوگوں نے باقاعدہ غور سے مطالعہ کیا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے، یہ ایسا نہیں کہ شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و سنت کو یہ لوگ نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ یاد رکھ لیجئے ساری دنیا کی تاریخ میں، چاہے وہ کتنا ہی قدیم دور نہ کیوں نہ ہو، آج کا کتنا ہی جدید دور کیوں نہ ہو، یہ دور میں ہر بڑی شخصیت محمد رسول اللہ کی زندگی پڑھتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے محمد رسول اللہ کی زندگی اس کے نظر سے گزرتی ہے، وہ اٹھا کر اس زندگی کو پڑھتا ہے، اور کئی لوگوں نے محمد رسول اللہ کو اپنا رول ماڈل بنایا، جبکہ وہ محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو ترقی، یہ جو امپرومنٹ، یہ جو پروموشن، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، اس سے وہ متاثر ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے اندر ان چیزوں کو لائے۔ تو ان کی شخصیت کو پڑھتے ہیں میرے دوستوں، بڑے بڑے پولیٹیشنز لے لیجیے، آج کا اوباما لے لیجیے، آپ کلنٹن لے لیجیے، ابراہم لنکن لے لیجیے، اور کینیڈی لے لیجیے، جو ساری دنیا کا مضبوط ملک یو ایس اے کے بڑے بڑے پریزیڈنٹ گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ان کی شخصیت کا مطالعہ کیا ہے۔ اسی لیے تو ان کی کتابوں میں جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر کمنٹس ملتے ہیں۔ بڑے بڑے رائٹرز لے لیجیے، بڑے بڑے رائٹرز، بڑے بڑے فلسفی لے لیجیے جو دور حاضر کے ہیں یا پھر اس سے دور کے پہلے کے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو گہرائی کے ساتھ مکمل طور پر مطالعہ کیا ہے، جانتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم اور آپ پر یہ چیز ضروری بن جاتی ہے کہ اس شخصیت کی زندگی ہر گوشے کو، ہر پہلو کو، ہر خوبی کو لوگوں کے سامنے لے کر جائیں، اور لوگ اس کے منتظر ہیں میرے دوستو۔ افسوس کہ ہم میں سے بہت بڑی تعداد اس تعلق سے غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اور اس تعلق سے اس کے اندر جذبات ابھرتے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس مرکز میں ایک کمپٹیشن کا اعلان کیا جس کا نام سیرہ کمپٹیشن ہم نے رکھا۔ آپ اسے کوئی معمولی کمپٹیشن مت سمجھیے، اس کے پیچھے ہمارے مقاصد یہ ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچے، اور ہمارے مقاصد میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ایک اسٹیٹ میں یہ محصور نہ رہے، دوسرے اسٹیٹوں تک یہ بات پہنچے، بلکہ ہندوستانی سطح پر، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ایشیائی سطح پر، اس سے آگے بڑھ کے ساری دنیا کے سطح پر یہ پیغام کو پہنچایا جائے۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم اخلاص پیدا کر لیں، ہمارے اندر محنت کرنے والے پیدا ہو جائیں اور ہماری مالی خامیاں دور ہو جائیں، تو یہ کام کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سکت دے اور ہمارے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کرے جن کے دل زندہ ہوں، اور جو ایسے سوچ رکھنے والے ہوں جو گلوبل سوچ ہے، جو عالمی سوچ ہے۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت۔ مائی عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھی۔ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پبلک زندگی تھی اور گھریلو زندگی تھی۔ پبلک زندگی کو نوٹ کرنے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زبان میں ایسی عربی دی جو آج کے ہائی کوالٹی HD ڈیجیٹل کیمراز حق ادا نہیں کر سکتے جو وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور نجی معاملات، گھر میں کیسے رہتے ہیں، گھر میں ان کے کیا معاملات ہیں، یہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 نہیں 2 نہیں 9 بیویاں دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت کو نوٹ کرتے تھے، ہر حرکت میں ان کی نگاہ تھی۔ تو ان 9 بیویوں میں سر فہرست مائی
عائشہ ہے جن کی زندگی ہم آپ کے سامنے مکمل طور پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے دوستوں، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفات، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی خوبیاں، خصوصیات جو دوسروں کے اندر بہت ہی کم ملتی ہیں۔ تو میں اس بات کا آغاز سب سے پہلے ایک صفت سے کرتا ہوں جو بہت ہی اہم صفت ہے، بلکہ ایسی صفت ہے اگر آدمی صفت کو اپنی زندگی میں لائے تو یہ آدمی کبھی بھی کسی سے شکایت نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سے ہمیشہ خوش رہے گا، تقدیر پر اس کا ایمان پختہ رہے گا۔ اور وہ صفت ہے میرے دوستوں قناعت پسندی۔ کیا کہتے ہیں؟ قناعت پسندی۔ قناعت پسندی کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو بھی دیا، آپ کو اللہ نے جو شکل دی، آپ کو اللہ نے جو رنگ و روپ دیا ہے، آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے، آپ کو اللہ نے جو دولت دی ہے، آپ کو اللہ نے جو شہرت دی ہے، آپ کو اللہ نے جو نام و نمود دیا ہے، جو بھی آپ کو حاصل ہے اس سے اطمینان حاصل کرنا، اس سے مطمئن ہو جانا۔ مجھے جو بھی ملا ہے الحمدللہ خیر ہے، میری تنخواہ اتنی ہے الحمدللہ اس میں سب خیر ہے، مجھے اللہ نے یہی رنگ دیا ہے، یہی روپ دیا ہے، یہی خوبصورتی دی ہے، مجھے اسی قسم کا شوہر دیا ہے اور یہی میرے بچے ہیں، یہی میرا آنگن ہے، یہی میرا آنچل ہے اور یہی میرا گھر ہے۔ مطمئن ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اسی کا دوسرا نام ہے قناعت۔ اسی کا دوسرا نام ہے میرے دوستو قناعت۔ اور قناعت میرے دوستو تمام صفتوں کی ماں ہے، اخلاق کی ماں ہے۔ جس کے پاس قناعت آ گئی، یاد رکھ لیجئے یہ آدمی فلاح پا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ماؤں بہنوں کے درمیان یہ قناعت پسندی بالکل کم ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں عورتوں کے درمیان قناعت پسندی بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو دیکھتی ہے، دوسروں کو دیکھ کر فوراً متاثر ہونے والی ہے عورت۔ مرد کے اندر یہ صفت تھوڑی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ فوراً دوسروں سے متاثر نہیں ہوتا۔ عورتیں دوسروں کے گہنے، دوسروں کا مال، دوسروں کے لباس، ان کا رہن سہن، ان کا شوہر، ان کی گاڑیاں، ان کے گھر دیکھتی ہیں تو فوراً متاثر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے قدرتی طور پر ایسے بنایا ہے، اور کیونکہ ہر اعتبار سے اللہ نے ان کے اندر ایک قسم کا ذوق رکھا ہے، گرچہ کے بعد یہ ایکسپشنل ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک عمومی بات کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ان کے اندر قناعت پسندی بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن مائی عائشہ کی زندگی سے خاص طور پر ماؤں بہنوں کو جو نصیحت حاصل کرنی ہے وہ نصیحت ہے قناعت پسندی۔ اللہ نے جو بھی کیا ہے اسے مطمئن ہو جائیے، اور آپ کو جو بھی آیا ہے سب سے بہتر آیا ہے۔ آپ کو جو بھی آیا ہے، جو بھی ملا ہے، جو بھی حاصل ہوا ہے سب سے بہتر حاصل ہوا ہے۔ اگر اس سے زیادہ ایک بارش، اگر اس سے کم ایک بارش ہو تو بے قرار زیادہ ہو جاتا ہے اور نقصان ہوتا ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو میرے ماؤں بہنوں اور میرے دوستوں احباب، یاد رکھ لیجیے اللہ نے ہم کو جو بھی دیا ہے صحیح دیا ہے، ٹھیک دیا ہے۔ ہماری دل کی بے قراری ہماری زندگی کو بدلنے والی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجیے جو بھی آپ کو ملا ہے مطمئن ہو جائیے، اس کے بعد دیکھیے کہ زندگی آپ کو کتنے بہترین رنگ نکلا کر دکھاتی ہے، کیسے رنگ نکھر کر آتے ہیں۔ دیکھیے اس کے بعد ہے نا، بعض ہوتے ہیں جن کے اندر اطمینان ہی نہیں، جو بھی ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ٹھیک نہیں ہو رہا، میرے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے، میں ایسا ہونا چاہتا ہوں، میں ایسا رہنا چاہتی ہوں، میرے پاس یہ ہونا چاہیے۔ لوگ شکایتوں پر شکایت کرتے رہتے ہیں، ارمانوں پر ارمان ان کے بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ویژول ڈسکرپشن دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریت میں بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ڈبہ چھوڑایا اور ڈبے کے درمیان سے خط کھینچی جو ڈبے سے بہت دور باہر نکل گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ڈبہ ہے یہ تمہاری زندگی ہے، یہ جو خط ڈبے سے کئی کوسوں میل باہر نکل گئی ہے یہ تمہاری امنگیں، یہ تمہارے ارمان، یہ تمہاری امیدیں، یہ تمہاری خواہشیں، یہ تمہاری دلی درخواستیں، یاد رکھیں پورے نہیں ہوں گے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے مطمئن ہو جائیے کہ اللہ نے آپ کو دیا سب سے بہترین چیز، اس
اس لیے میں نے مائی عائشہ کی زندگی میں جو اہم خوبی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سر فہرست رکھ رہا ہوں، اور ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس تعلق سے غور کریں اور ایک چیز کو اپنے اندر لائیں۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ مائی عائشہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، عورت ہے لیکن ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے رول ماڈل ہے۔ تو قناعت پسندی مائی عائشہ کے اندر یہ وافر مقدار میں پایا جاتا تھا۔ اور ہم یہ حدیث بھی جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد کو سب سے زیادہ دیکھا۔ لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ریزنز بیان کیے۔ کیا ہے؟ یکثرن اللعن یکفرن العشیر، زبان کھولتی ہیں تو زیادہ گالیاں لعن طعن کرتی ہیں، اور اس کے بعد اپنے شوہروں کے ساتھ نافرمانی کرتی ہیں، ان کے اندر خامیاں ڈھونڈتی ہیں۔ یہ بنیادی وجہ اس کی قناعت نہ ہونے کی وجہ سے، جو حاصل ہوا ہے اس میں انہیں اطمینان نہیں ہے، اس وجہ سے شوہروں پر لعن طعن کرتی ہیں، شوہروں کے اندر خامیاں تلاش کرتی ہیں، شوہر کے ہر حرکت پر وہ تنقید کرتی ہیں، کرٹیسائز کرتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ قناعت پسندی اندر نہیں ہے۔ تو میرے ماؤں بہنوں دوست احباب یاد رکھ لیجیے، قناعت پسندی مائی عائشہ کی زندگی کا بہت ہی اہم عنصر ہے۔ مائی عائشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ کو کیا دیا؟ بنگلے دیے، کار گاڑیاں دی، گھر میں ریفریجریٹر رکھے، یہ اے سی مرکب کیے، یا پھر گھر میں آسائش کے ہر سامان مہیا کیے؟ نہیں، ایک چٹائی اور سر کے پاس رکھنے کے لیے بعض کپڑے اور تکیے، اور گھر میں 2-3 بالیاں، اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں۔ اتنا ہی زندگی، یہی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ کو دیا، اور مائی عائشہ اس سے مطمئن رہی۔ اس لیے اتنی بڑی شخصیت بنی کہ آج ہم کئی سالوں کے بعد بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور قیامت تک ان کا ذکر رہے گا، اور قرآن نے ان کی شخصیت میں مہر ماری ہے۔ اور کیا چاہیے؟ تو مائی عائشہ بہت ہی قناعت پسند تھی، بہت ہی قناعت پسند تھی۔ جب بھی ان کے سامنے بڑی کھابی میں کھانا رکھا جاتا، زیادہ کھانا رکھا جاتا، تو مائی عائشہ کہتی ہیں کہ ہم پیٹ بھر کر کھاتے نہیں، ہم آل رسول پیٹ بھر کر کھاتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بتا دی، کبھی بھی انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور ہماری بھی تربیت یہی ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا ہم کو بھی مہیا نہیں۔ اور کبھی کبھار جوش میں آتی تو کہتی کہ ہم آل محمد، ہمارے گھر کا ماجرا یہ ہوتا کہ کئی مہینے گزر جاتے، گھر میں چولہا سلگانے کے لیے کوئی چیز نہیں، گھر میں روٹیاں نہیں پکتی، ہر روز گوشت نصیب نہیں ہے، ہر روز گوشت نصیب نہیں ہے۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے، خلیفہ کی بیوی ہے، ایک مرتبہ گوشت کھانے کی خواہش آئی تو انہوں نے پیسے جمع کیے۔ ابوبکر صدیق خلیفہ ہونے کے باوجود بھی بہت کم خرچ کو دیتے تھے، مختصر، تو یہ پیسوں میں سے بعض سکے جمع کرتی تاکہ گوشت لے کر کھائیں۔ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق گھر میں داخل ہوئے تو دیکھے کہ ان کے پاس سکے ہیں، پوچھے کہ کہاں کے پیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ خواہش پیدا ہوئی تو میں نے پیسے جمع کر کر رکھے ہیں تاکہ گوشت کھا لوں۔ تو ابوبکر صدیق نے فوراً اعلان کر دیا کہ اس مہینے سے تمہارا جو خرچ ہے اس میں کمی ہو جائے گی۔ تعجب میں پڑ گئی، بولے کہ وہ کیوں؟ بولے کہ تجربے سے چیز ثابت ہو گئی ہے کہ جو پیسے میں تم کو دیتا ہوں اس سے کم میں بھی کام چل سکتا ہے۔ تجربے سے ثابت ہو گیا، تم نے جب پیسے جمع کیے ہیں تو معلوم ہو گیا کہ اس سے کم میں بھی تمہارا کام چل سکتا ہے۔ یہ کہہ کے ان کی جو ماہواری خرچ تھی، اخراجات تھے، اسے کم کر دیے۔ تو یہ محمد رسول اللہ کے آس پاس رہنے والوں کی زندگی ہے۔ تو مائی عائشہ میرے دوستو یہ قناعت پسندی کی پہاڑ تھی، جو بھی مل گیا اسے مطمئن رہتی، جو آدمی اسے جو مل گیا اس پر وہ مطمئن ہو جائے تو بادشاہ ہے، یاد رکھ لیجیے، اسے جو مل گیا ہے اس پر اسے اطمینان ہو جائے وہ بادشاہ ہے۔ اسی لیے عربی میں مالداری کے لفظ ہے غنا۔ غنا کہتے ہیں ہر قسم کے حاجتوں سے بے نیاز ہونا۔ جب آدمی یہ سوچے کہ بھائی میرے پاس جو ہے وہ کافی ہے، مجھے مزید کی ضرورت نہیں، تو یہ آدمی بھی غنی ہے، یہ آدمی بھی مالدار ہے۔ تو قناعت پسندی مائی عائشہ کی زندگی میں بہت ہی اہم چیز ہے۔ بہت سارے واقعات آپ نے سن لیے، صرف ایک صفت کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا تھا۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ نمبر 2، صفت نمبر 2، غیبت سے بہت دور رہتی تھی۔ غیبت
ایک دوسرے کے لیے ٹھٹا مذاق، دوسروں میں خامیاں ڈھونڈے. یہ میں معافی چاہتا ہوں کہ عورتوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، مردوں کے اندر اگرچہ کہ ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں جب ایک دوسرے کی مسخری، جب غیبت کی بات آئی تو اللہ نے مردوں کا بھی ذکر کیا اور بطور خاص عورتوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا. لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. یہ قوم دوسرے قوم کو مذاق کا ہدف نہ بنائیں، تختی مشق نہ بنائیں، اور عورتیں بھی ایسا نہ کریں. تو لفظ عورت کا اللہ نے خاص ذکر کیا اور اس کے بعد غیبت کا ذکر آیا ہے. تو اہل علم مفسرین نے کہا یہاں پر خاص عورتوں کو اللہ نے ہائی لائٹ اس وجہ سے کیا کہ ان کے اندر یہ صفت ذرا زیادہ پائی جاتی. تو غیبت میرے دوستوں، ماؤں بہنوں، مائی عائشہ کے اندر یہ دور دور تک پائی نہیں جاتی تھی. جو گھر غیبت سے بچ گئے، جو گھر غیبت سے بچ گیا، یاد رکھ لیجیے وہ گھر میں امن، چین، سکون، اطمینان. جہاں بیٹھ بیٹھ کر غیبت کرنا، ہانڈیاں پکانا، کھچڑیاں پکانا، اگر یہ ماحول ہے وہ گھر میں امن نہیں رہے گا. اگر گھر میں غیبت نہیں، ایک دوسرے کی چغلی نہیں، ایک دوسرے کے اندر خامیاں ڈھونڈنا، یہ باتیں نہیں ہیں، وہ گھر اگر جھوپڑا پٹی بھی ہو، وہ گھر والے روٹی بھی کیوں کھاتے نہ ہو، ان کے اندر اطمینان ہوگا، چین سکون ہوگا، زندگی بڑی آسانی سے گھٹے گی. تو مائی عائشہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ غیبت سے بہت دور تھی. ہم سب جانتے ہیں حسان بن ثابت وہ صحابی ہیں جنہوں نے واقع افک میں ان کا بہت بڑا رول رہا. بڑے صحابی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا. تو منافقین کے ساتھ جم کر مائی عائشہ کے خلاف بعض باتیں ان سے سرزد ہو گئی اور انہیں کوڑے بھی مارے گئے. مومنین کے ساتھ یہی ہوتا ہے، غلطی ہوتی سزا مل گئی اور خلاص بیک ٹو پیویلین، ہے نا، اور واپس آ جاتے ہیں اپنے راستے، کوئی مسئلہ نہیں. تو حسان بن ثابت سے ایک مرتبہ ایک مجلس میں مائی عائشہ درس دیتی تھی اور ان کے مجلس میں بڑے بڑے صحابہ آتے تھے. حسان بن ثابت یہ آ کے مائی عائشہ سے عربی زبان سیکھتے. حسان بن ثابت کون ہے؟ شاعر ہیں، لیکن مائی عائشہ سے آ کے عربی زبان کے ڈاؤٹس پوچھتے ہیں. تو آپ تصور کریں کہ یہ کتنی بڑی پہاڑ تھی علم کی. اسی لیے عروہ بن زبیر کہتے ہیں جو بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بلکہ سیرت کے بہت بڑے امام ہیں، جتنی بھی سیرت کی باتیں ملتی ہیں یہ سب عروہ بن زبیر پر جا کے ختم ہوتی ہیں. یہ جو عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی مانگے کہ قسم کھاؤں تو قسم کھاؤں گا اس پر کہ دنیا میں میں نے قرآن کا، سنت کا، حلال و حرام کا، تاریخ کا، طب کا، عربی زبان کا مائی عائشہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا تو میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. عروہ بن زبیر ہے نا، تابعین کے بڑے، وہ مائی عائشہ کے شاگرد ہیں. تو میرے دوستو حسان بن ثابت کی مجلس میں آئے. ایک مرتبہ انہوں نے شعر پڑھی اور شعر میں انہوں نے کہا کہ حسان رضان، ہے نا، یہ ایسی عورت ہے ان کے اندر سنجیدگی ہے، ان کے اندر علم ہے، اور یہ ایسی عورت ہے جو بھولی بھالی عورتوں پر زبان نہیں کھلتی. تو مائی عائشہ نے شعر سنا، محسوس ہوئی. اس کے بعد فوراً مائی عائشہ نے کہا کہ تم تو ایسے نہیں ہو، تم تو ایسے نہیں ہو. اشارہ کہا ہے کہ تم نے ایک مرتبہ میرے تعلق سے زبان کھولی، اور حسن بھی جانتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی، لیکن اس مجلس میں اقرار کروانا چاہتے ہیں. تو حسان کو جب مائی عائشہ نے یہ کہا تو حسان خاموش ہو گئے. حسان خاموش رہ گئے اور اس کے بعد مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. تو مجلس میں بعض لوگوں نے ان کے خلاف کچھ کہا، تو مائی عائشہ آگ بگولا ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ غیبت مت کرو، اور میری مجلس میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. گرم ہو جاتی ہے اور غیبت کرنے سے روکتی ہے، غیبت کرنے سے روکتی ہے. تو یہ واقعات ہے میرے دوست. ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک صاحب کے تعلق سے مائی عائشہ نے کہا کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. مومنین کے جائز ہے کہ دوسروں کو آگاہ کرے کسی خاص آدمی کے تعلق سے. اور ثابت ہے کہ بھائی فلاں آدمی ہے، آپ اسے دیکھ کر رہے ہیں، خاص طور پر مالی معاملات ہیں یا پھر کوئی کسی نے نکاح کے تعلق سے رائے مشورہ پوچھا تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بتائیں کہ بھائی آدمی اچھا ہے ٹھیک غلط ہے. تو مائی عائشہ نے ایک آدمی کے تعلق سے کہا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. تو اتنے میں مجلس میں ایک صاحب نے اٹھ کر کہا کہ وہ صاحب کی فوت ہو گئی، وہ صاحب تو گزر گئے. تو مائی عائشہ فوراً توبہ کرتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بار بار زبان میں ان کے حق میں مغفرت طلب کرنا جاری ہوتا ہے.
اور اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ابھی تو آپ نے کہا اور فوراً یہ عالم ہے. مائی عائشہ نے کہا کہ نہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مرنے کے بعد کسی کے تعلق سے کچھ بھی مت کہو، چاہے آدمی جتنا بھی برا کیوں نہ. مر گیا آدمی، خلاص سبجیکٹ ختم، اکاؤنٹ ختم. اب آپ نئی باتیں کھینچیے مت. آدمی نے جو کمایا جو دھمایا وہ چلا گیا بس. اب اس کے خانے کے کیا کریں گے آپ؟ مرنے کے بعد عداوت کی، لا عداوہ بعد الموت. مرنے کے بعد آپ کا دشمن نہیں رہتا. مر گیا وہ، خلاص فل سٹاپ ہو گئی اس کی زندگی. اب کیا کریں آپ؟ تو اس لیے میرے دوستوں مائی عائشہ بے قرار ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے مائی عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے تعلق سے بہت چوکنا رہتی تھی، بہت عزت کرتی تھی. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ان کے بھانجے جن کا نام عبداللہ بن زبیر، بار بار ان کا ذکر آتا ہے، بڑے خاص آدمی تھے، بہت ہی خاص آدمی تھے اور یہ کما کر خوب لاتے. اور یہ مائی عائشہ اور اسما یہ دو بہنیں خوب خرچ کرتی تھی. اور عبداللہ بن زبیر ان کا خرچ دیکھ کر مورخین کہتے ہیں کہ یہ بالکل مخالف سمت پہ جانے لگے، بالکل ان کے اندر بخیلی پانے لگی. یہ سوچ سوچ کے خرچ کرتے تھے، لاکر داتے گھر میں یہ دو بہنیں خوب اڑاتی. اب یہ منظر دیکھ دیکھ کے ان کے اندر تھوڑا یہ انٹروورٹ ہو گئے ہے نا. یہ اس کے بعد بولے کہ بھائی اتنا خرچ تو بننی پڑے گا. تو ایک مرتبہ جب انہوں نے دیکھا کہ مائی عائشہ بے تحاشا خرچ کر رہی ہیں تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ان کے تو ہاتھ روکنے چاہیے، ان کے تو ہاتھ روکنے چاہیے. یہ لفظ مائی عائشہ کو معلوم ہو جاتا ہے، ان کے کان میں بات پڑ جاتی ہے. تو مائی عائشہ کہتی ہے خدا کی قسم اس کے بعد سے آج سے بات نہیں کروں. اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہے کہ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر سے میں بات نہیں کروں. ان کی کچھ بھی غلطی نہیں تھی لیکن یہ چیز پسند نہیں تھی انہیں. اب اس کے بعد عبداللہ بن زبیر بہت پریشان ہوئے، گئے گڑ گڑائے، ہاتھ چوما، پیر چومے، معاملہ نہیں بن رہا. جب معافی مانگ کے تھک گئے تو دوسروں کو انوالو کرنے کی کوشش کی، ادھر گئے بڑے لوگوں کو انوالو کیے، لیکن مائی عائشہ پھنس سے بس نہیں، کئی مہینے گزر گئے. عبداللہ بن زبیر سے کوئی بات چیت نہیں. عبداللہ بن زبیر بے قرار، مائی عائشہ ناراض ہے تو مسئلہ ہے، تو ہر ممکن کوشش کی لیکن مائی عائشہ پھنس سے بس نہیں ہوئی، اڑ گئی. بولی کہ کوئی بات چیت نہیں تمہارے ساتھ، کتنی بڑی غلطی کی تم نے، کیا غلطی؟ ہاتھ روکے میری صدقہ خیرات میں دخل اندازی، یہ چیز کچھ ہضم نہیں ہوئی، میں تم سے بات نہیں کروں گی. یہ معاملہ ہی نہیں، آج کے اعتبار سے کوئی معاملہ نہیں، لیکن مائی عائشہ کے پاس بہت بڑا موضوع ہے. لیکن عبداللہ بن زبیر جب تھک گئے تو انہوں نے ایک بات انہیں سمجھ میں آئی کہ مائی عائشہ آل رسول کی بہت عزت کرتی ہے. تو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خاص رشتہ داروں کے پاس گئے، ان کے سامنے معاملہ پیش کیے. وہ لوگ سفارش لے کر مائی عائشہ کے پاس گئے، آگے بولے کہ آپ کا بھانجا ہے تو آپ معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ تو جب دیکھی کہ آل رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور قسم توڑ دیتی ہے، قسم توڑ دیتی ہیں. اور قسم یہ توڑی ہے نا، یہ اس کا بہت بڑا صدمہ ہوا. قسم توڑے تو اسلام میں حکم کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا پھر انہیں پہنائیں یا پھر ایک غلام رہا کریں. انہوں نے 40 غلام رہا کیے اور 40 غلام رہا کرنے کے بعد جب بھی زندگی میں یہ قسم توڑنے کی بات سامنے آتی تو بے قرار ہو جاتی کہ غلطی ہو گئی مجھ سے، غلطی ہو گئی مجھ سے. 40 غلام رہا کرنے کے بعد ان کا یہ معاملہ تھا. تو میرے دوستو آل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا عزت کرتی تھی اس واقعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. اور جب بھی علی کوفہ سے آتے رضی اللہ عنہ مدینے میں داخل ہوتے تو ضیافت کرتی، خاص اہتمام کرتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے حسن حسین اور دوسرے جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں سب کی خاطر مدارت کرتی اور سمجھتی کہ یہ عبادت ہے، سمجھتی کہ عبادت ہے. وہ جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مائی عائشہ آل رسول سے بغض رکھتی تھی، علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتی تھی. جھوٹے ہیں، کوئی تاریخی ثبوت نہیں. اور اس کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص پرورش پائی کہ آشار نبوت کی یہ شاکردہ تھی تو یہ لوگوں کے احسان کو پسند نہیں کرتی، لوگوں کے احسان کو پسند نہیں کرتی. ایک مرتبہ ایک لونڈی پر خوب خرچ کی ہے نا، یہاں تک کہ اسے لونڈی کے نرغے سے نکال کر رہائش شدہ عورت بنا دیتی ہے. اتنا خرچ کرتی ہے. جب اتنا خرچ وہ لونڈی نے، اتنا احسان مائی عائشہ کا اس لونڈی پر پڑا
کہ اس لونڈی نے کہا کہ جزاکم اللہ خیر، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ یہ خبر مائی عائشہ کو پہنچی تو مائی عائشہ کہتی ہیں کہ جا کے کہہ دو جزاکم اللہ خیر، واپس ریٹرن جا کے سنا دیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ کے احسان کے پہاڑوں میں دبی ہوئی تھی تو اس نے جملہ کہا۔ مائی عائشہ کہتی ہے کہ نہیں، دنیا میں جو بھی ہم احسان کرتے ہیں ہم دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چاہتے۔ اب جزاک اللہ خیر کہہ کہ یہ میرے مقابلے میں نہیں آ سکتی ہے نا، میں اس کے علاوہ دوسرے اجر کے انتظار میں ہوں، وہ قیامت میں لے لوں گی، تو جزاک اللہ کہیے تو میں بھی جزاک اللہ کہوں، بس خلاص۔ تو کسی کے احسان کے اندر دبنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بہترین ڈبہ ہے جو جواہرات سے بنا ہوا تھا، عمر بن خطاب کا دور تھا، قیصر کسرا اور بڑے بڑے ایوانے ہل رہے ہیں، شگافیں پڑ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، پوری دولت مدینے کو آ رہی ہے، تو اس میں ایک بہترین خوبصورت ڈبہ ایک ہی پیس تھا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ ڈبہ میں مائی عائشہ کے حق میں بھیج رہا ہوں بطور تحفہ، کیا تم لوگ مان لو گے؟ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، مائی عائشہ کے لیے تو ہمارے دل کھلے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے وہ ڈبہ بھیج دیا۔ مائی عائشہ کے پاس جب وہ ڈبہ آیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولنے لگی اے اللہ، یہ خطاب کے لڑکے کے احسانات اتنے زیادہ ہو گئے، اور احسانات حاصل کرنے کے لیے رب العالمین مجھے زندہ مت رکھ۔ اتنے احسانات ہے نا، یہ کہتی رہی اور لوگ بڑے تعجب سے دیکھتے رہے کہ یہ کیسی عورت ہے اور کیسا اس کا ڈھانچہ ہے، کیسا اس کے سوچنے کا مادہ ہے نا۔ ایک ڈبہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن دوسروں کے احسانات پر چلنا نہیں چاہتی، دبنا نہیں چاہتی۔ اور مائی عائشہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ادھر ادھر سے تحفے آتے رہتے، تحفے آتی قبول کرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن فوراً اپنی لونڈی اور غلاموں سے کہتی کہ تحفے کو ایسٹیمیٹ کرو، کیلکولیٹ کرو، یہ پیسے فوراً واپس پہنچاؤ۔ تحفہ لینا جائز ہے، لیکن اس کا ایکول اماؤنٹ فوراً بھیج دیتی۔ تو ایک سردار نے بہترین تحفہ بھیجا تو حساب لگا کر فوراً پیسے بھیجتی ہے، تو سردار کو غصہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو تحفہ دیا، یہ کہ آپ پیسے واپس کر دیں۔ کہیے کہ نہیں، ہم تحفہ تو قبول کرتے ہیں لیکن اس کی قیمت ادا کر دیتے ہیں۔ تو لوگ انوالو ہوئے، بڑے بڑے لوگ انوالو ہوئے، گویا کہ بستی کا بڑا مسئلہ بن گیا۔ تب جا کے مائی عائشہ نے پیسے واپس لیے، ورنہ پیسے لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور میرے دوستو، مائی عائشہ کے اندر جو اہم خوبی تھی وہ خودداری ہے نا۔ ہم نے بارہا ہم نے سیرت کی کتابوں میں اور مائی عائشہ کے واقعات میں سنا کہ کتنی خوددار تھی۔ غصے میں آ جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی، ابراہیم کا نام لیتی، ابراہیم کے رب کی قسم کہتی۔ محبت میں آتی تو محمد کے رب کی قسم کہتی ہے نا۔ جب واقع افک میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے براءت کا مہر لگایا تو مائی عائشہ کی والدہ نے کہا کہ چلو اٹھو، محمد رسول اللہ سے معافی مانگ لو۔ بولی کہ ان سے کیوں معافی مانگو ہے، ان سے معافی مانگنے کا کیا معاملہ ہے؟ میرے اللہ نے مجھے پاک ثابت کیا ہے، میرے اللہ نے میری عفت کو ثابت کیا ہے، میں ان سے کیوں معافی مانگوں؟ خودداری لیکن ہے نا، یہ اسی کو کہتے ہیں خودداری۔ حالانکہ یہ خودداری محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں چلنی چاہیے، لیکن یہاں پر معاملہ میاں بیوی کے درمیان کا ہے۔ لوگ اسے رسول اور ایک عام آدمی کا واقعات نہیں سمجھے، اسے میاں بیوی کا مسئلہ سمجھے، ورنہ کوئی دوسرا یہ کرنے کا اسی لیے اجازت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کے احسانات کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، مائی عائشہ کے اندر دلیری زیادہ تھی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں رات کے اندھیرے میں اٹھتی، بقی چلے جاتی، تہجد پڑھتی اور رات کا بہت بڑا حصہ بقی میں گزارتی، مجاہدین اور صحابہ کے حق میں دعا کرتی، رات کے اندھیریوں میں اٹھ کے چلی جاتی۔ اور دلیری کا یہ عالم تھا، ہم دیکھتے ہیں احد کے لڑائی میں مجاہدین کے پیچھے کھڑی ہوئی، خندق کی لڑائی میں مجاہدین کے پیچھے تیمارداری کر رہی، اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا یا رسول اللہ، مرد جہاد کے لیے جاتے ہیں، ہمارے لیے جہاد نہیں؟ ہم بھی دار شجاعت دینا چاہتی ہیں، ہم بھی جامع شہادت پینا چاہتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے، تم حج کر لو تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مائی عائشہ کتنی دلیر تھی۔ اور مائی عائشہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ جمل کے واقعات میں انہوں نے بہت بڑا لشکر لایا تھا، کوئی معاملہ عورت نہیں کر سکتی۔ تو دلیری خاص طور پر ماؤں بہنوں کے اندر آنی چاہیے کہ ایک چھپکلی دیکھ لی ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی ہے نا، ایک گھر میں جھنگور کیا نظر آ گیا کہ ساری دنیا ادھر کا ادھر ہو گیا ہے نا، ایسا معاملہ نہ ہو، دلیری ہو۔ دیکھیے مائی عائشہ رات کے اندھیروں میں نکلتی اور جہاد کے میدان میں ہیں، اور وہ جب واقعی افک کا مسئلہ پیش آیا
تو وہ ہاتھ جب گھمانے گئی تو قضاء حاجت کے لیے جنگلوں میں کہیں دور نکل گئی تھی. تو عورت کے اندر دلیری ہونا یہ اچھی صفت ہے, یہ بہت اچھی صفت ہے, دلیری لانا چاہیے. اسی طریقے سے صدقہ خیرات ان کی اہم خوبی تھی. اس کے بہت سارے واقعات آپ کے سامنے گزر گئے, وہ واقعات میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں جن کا ذکر نہیں آیا. ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے 2 بڑی بڑی تھیلیاں بھیجی, ایک میں 50,000 درہم, دوسرے میں 50,000 درہم. یہ 2 تھیلیاں لا کر ڈیوڑی میں رکھی گئی تو بھائی عائشہ نے کہا کہ اس کے اندر یہ اندر نہیں آئے گا, یہ 2 تھیلیاں گھر کے اندر نہیں آئیں گی. یہ کہہ کے ڈیوڑی میں کھڑی ہو جاتی اور تقسیم کرنا شروع کرتی, اور روزے دار تھی, تقسیم کر کے پورا پیسہ تقسیم کر دیتی. جب افطار کا موقع آیا تو لونڈی سے کہا کہ کچھ ہمارے لیے لے کے آ جاؤ. تو لونڈی نے کہا کہ آپ نے کچھ باقی چھوڑا ہے, سب کا آپ نے صدقہ کر دیا ہے. تو لونڈی پر بستی کہتی ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں بتایا, مجھے تو خبر بھی نہیں تھی کہ افطار کا ہفتہ گیا ہے. اگر بتاتی تو 1 دینار تو رکھ لیتے, 1 درہم تو رکھ لیتے کچھ کھانے کے لیے. 1 لاکھ مکمل طور پر پورا خرچ, اور گھر میں آئے تو وہی فاقہ, وہی کھجور کے دانے چوس رہے ہیں, پیٹ بھر رہے ہیں. اب عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آنکھوں کے سامنے حشر ہوا. کیا حشر ہوا بھائی؟ کہ مائی عائشہ کھڑی تھی, اتنے میں 70,000 درہم آ گئے, معاویہ نے بھیجا تھا, اور 70,000 درہم وہی کا پورا تقسیم کر کے آنچل جھٹک کے گھر میں داخل ہوئی. ایسے داخل ہوئی کہ کچھ ہوا ہی نہیں. میں تعجب سے دیکھتے رہ گیا, دنگ ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ماجرا ہے. تو میرے دوستوں, ماں عائشہ صدقہ خیرات کا پہاڑ تھی. ایک مرتبہ ہوا ہے کہ روزے سے تھی, اتنے میں ایک سائل آ گیا, بھوکا آدمی آ گیا. تو ماں عائشہ کے پاس صرف 1 روٹی تھی. لونڈی سے کہا کہ اس روٹی کو دے دو. لونڈی نے کہا کہ 1 ہی روٹی ہے, آپ دوبارہ مجھ پر غصہ نہ کریں, میں تمہیں یاد دلاتی ہوں کہ 1 ہی روٹی ہے, اب ہم دے دیں گے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ماں عائشہ کہتے ہیں دے دو دے دو. وہ جا کے دے دیتی ہیں اور واپس آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ افطار کا وقت قریب آ گیا, ہم کیا کھائیں گی. ماں عائشہ کہتی ہیں انتظار کرو, اللہ اس کا راستہ نکالے گا. سبحان اللہ, ان کی زبان سے بات نکلی. اتنے میں کسی ایک پڑوسی نے بکری کا گوشت کا سالن بنا کے بھیج دیا. اور ماں عائشہ گوشت کا سالن رکھتے ہوئے لونڈی کو دے کر کہا کہ دیکھو اللہ تمہارے سوکھے روٹی سے کتنا بہترین کھانا بھیجا ہے, یہ کتنی بہترین چیز ہے, یعنی دے دو اللہ دے گا. انفق علیہ, اللہ کا اصول ہے, تم دو ہم تم کو دیں گے, تم خرچ کرو ہم تم پر خرچ کریں گے. پیسے تمہارے نہیں ہیں, تمہیں تمہارے عقل سے کما لیے, تم سے زیادہ عقل مند دنیا میں بہت ہیں. تم نے محنت سے کما لی, تم سے زیادہ یہ رکشہ والے محنت کرتے ہیں, پیسے تمہارے تھوڑی ہیں, یہ تو اللہ دیتا ہے. ماں عائشہ ایسے مثال قائم کرتی تھی. اور ایک مرتبہ جب آخری زمانے میں آئی, صدقہ خیرات کا یہ جذبہ کے ہاتھ نہیں رک رہے, جب کچھ بھی دینے کو نہیں تھا, لونڈی غلاموں سے کہا کہ چلو ہم ایک گھر کرائے پہ لے لیتے ہیں, اور ایک گھر کو معاویہ سے بیچتی ہیں, جو بھی پیسہ صدقہ کر دیتی. گھر جس میں رہتی تھی اسے بیچ کر پورے پیسے صدقہ کرتی ہیں. یہ صدقہ خیرات کرنے والوں کا ٹیسٹ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جنت اور جہنم ہمیشہ مچل رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت میں ہیں لیکن دنیا میں اجڑ جائیں. یہ وہ لوگ ہیں میرے دوستوں جن کے دل کچھ اور ہیں. یہ بڑے لوگ ہیں, بڑے دل والے ہیں. یہ مثالیں دنیا میں بہت کم ملیں گی. اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کی. اسی طریقے سے ماں عائشہ بڑی نرم دل تھی, بڑی نرم دل تھی, ہر بات میں رو دیتی تھی. عورتیں ہوتی ہیں لیکن یہ عالمہ فقیہہ, ہر معاملے کو جانچ پڑتال کرنے والی, ناپنے والی, یہ جب روتی ہے تو کچھ معاملہ الگ ہے نا. ہر ہمیشہ آنسو ان کے آنکھوں میں رہتے ہیں, آنسو جاری رہتے ہیں. ایک مرتبہ عمرہ کے لیے گئے, حج کے لیے گئے, تو مہواری آ گئی تو عمرہ کر نہیں پائیں, تو واپس جب جا رہی تھی تو رو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی تھی. یہ کہہ رہی تھی کہ میری سہیلیاں سب نے حج اور عمرہ کیا, میں نے صرف حج کیا ہے, مجھے عمرہ چاہیے. رونے لگتی ہیں اور یہ صدمہ ان کے دل کو پہنچ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے بھائی عبد الرحمن کو بلاتے ہیں, بلا کر کہتے ہیں لے کر جاؤ انہیں تنعیم میں, وہاں سے احرام پہنا کر لاؤ, اسے عمرہ کراؤ اور اس کے بعد مدینہ پہنچ جاؤ. اس طریقے سے ان کے اندر رقت تھی. اور جب بھی دجال کا لفظ سنتی عجیب و غریب بے قرار ہو جاتے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اور جب مرنے کے قریب آئی ہر روز روتی تھی. لوگ پوچھتے ہیں کہ رونے کا کیا معاملہ ہے, کہتی ہیں کہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی وہ ہر روز سوچتی ہوں, غلطیاں ہو گئی. اور جو کون سی غلطیاں, کرداری اخلاقی غلطیاں نہیں, مسائل میں غلطیاں.
ہے نا، بعض مسئلہ انہوں نے غلط سمجھ لیا ہے یا پھر غلط فتویٰ دے دیا یا پھر بعد میں حق کیا ہے معلوم ہوا، یہ جسے کہتے ہیں اجتہادی غلطیاں. اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ جس سے اجتہادی غلطی ہو جائے اسے ایک اجر ہے، گناہ نہیں. اجتہادی غلطی ہو جائے، اسے عالم ہے آدمی، کتاب و سنت کا عالم ہے، اس نے اجتہاد کیا، اس سے غلطی ہو گئی، اسے گناہ نہیں، اسے ثواب ملے گا. لیکن مائی عائشہ اپنے آخری زمانے میں اجتہادی غلطیوں کو سوچتی اور زار و قطار ہوتی. اور اس کے ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک مائی، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے 2 ننھے بچے تھے، دونوں کو لے کر آتی ہیں. مائی عائشہ کا دستر کھٹکھٹاتی ہیں. جب کھولتی ہیں تو مائی عائشہ دیکھتی ہے کہ 2 چھوٹے بچے ہیں اور ماں. ان کے پاس صرف 3 کھجور تھے، 3 کھجوروں کو دے دیتی ہے. ماں لیتی ہے، ایک بچے کے کھجور کھلاتی ہے، دوسرے بچے کو دوسرا کھجور اور تیسرا کھجور وہ اپنے منہ میں ڈال دیتی ہے. یہ 2 بچوں میں سے ایک بچہ جلدی اپنا کھجور کھا کے پھر ماں کو بڑی احسان شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے. یہ ماں کا کلیجہ کانپ جاتا ہے. منہ سے وہ کھجور نکالتی ہیں، پھر اس کے 2 شاخ کرتی ہیں اور ایک شاخ ایک بچے کو، دوسرا شاخ دوسرے بچے کو دے کر یہ بھوکی رہ جاتی ہے. مائی عائشہ یہ منظر دیکھتی ہے تو کپ کپی آ جاتی ہے، زار و قطار ہوتی ہے. یہ ماں کی ممتا، یہ ماں کی شفقت، یہ ماں کی رافت صرف ایک عورت سمجھ سکتی ہے. یہ سنگ دل مرد کیا سمجھ سکتے ہیں اسے. مائی عائشہ زار و قطار ہوتی رہی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصے کئی مرتبہ سنا دیتی کہ ایسا ہوا آج ایسا ہوا آج ایسا ہوا آج. تو میرے دوستوں، مائی عائشہ کی اہم صفات تھی. اور اسی طریقے سے جب بات عبادت کی آ جائے، کوئی مائی کا لالین کا مقابلہ نہیں کر سکتا. زندگی میں تہجد کا کیا اور عرفات کے دن تپتی ہوئی گرمی میں روزہ رکھتی تھی. لوگ آ کر کہتے ہیں کہ عرفات میں روزہ رکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. کہتی ہیں کہ عرفات کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تم کرو گے معاف؟ جاؤ اندر سے نکلو. اور تپتی ہوئی دھوپ میں روزہ رکھتی اور ان کے ساتھ جو لوگ رہتے ان کے اوپر لا کے پانی ڈالتے، حالانکہ ان کا سوکھ جاتا لیکن روزہ نہیں توڑتی. کثرت سے روزہ رکھتی اور تہجد کی غیر معمولی پابندی کرتی. کوئی آدمی عبادت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ان کا خاص انہوں نے غلام لے رکھا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا. اور جب بھی تراویح کا مسئلہ آتا، کہتی اس غلام کو کہ تم امامت کرو. وہ غلام امامت کرتا اور یہ غلام پڑھا لکھا تھا، اگرچہ کہ قرآن کا حافظ نہیں تھا. اس وجہ سے مائی عائشہ کے پاس ان کا خاص قرآن کا نسخہ تھا. انشاءاللہ ہم آنے والی مجلس میں مائی عائشہ اور قرآن دونوں میں گہرا تعلق ہے، یہ تفسیر ہم بیان کریں گے. تو مائی عائشہ اپنے پاس ایک خاص نسخہ رکھتی تھی، وہ اپنے لیے مینٹین کرتی تھی. وہ نسخہ اس غلام کو دے دیتی، وہ غلام وہ نسخے کو آگے رکھ کے نماز پڑھتا، دیکھ کر قرآن پڑھتا اور اس کے بعد مائی عائشہ کی امامت کرتا، دوسری غلاموں کی امامت کیا کرتا تھا. جسے معلوم ہوا کہ مائی عائشہ کے پاس عبادت کا کیا جذبہ تھا. اور اس کے بعد معاملی باتیں، لیکن غیر معاملی چوکنا رہتی. جب بھی سڑک میں گزرتی، کہیں گھنٹہ کا آواز آ جائے، کانوں میں انگلی ڈال دیتی. لوگ اس سے کیا ہوا، گھنٹے کی آواز سنا نہیں چاہتے. ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں ایک کرایہ دار ہے، اس نے شطرنج کھیل لیا. فوراً کہنا بھیج دیے کہ شطرنج چھوڑ دو ورنہ گھر خالی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ معاملہ ہمارے پاس نہیں چلے گا. معمولی بات ہے لیکن ہم اس میں شدید ہیں، ہم آل رسول ہیں. ہمارے یہاں یہ چھوٹی موٹی غلطیاں بھی بڑی ہیں. اور مائی عائشہ اس روایت کی راویہ ہیں جس میں اللہ کے رسول نے کہا ایاکم ومحقرات الذنوب، اے لوگوں یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچ کر رہو کیونکہ یہ برباد کر دینے والیاں ہیں. برباد چھوٹی غلطی آپ سمجھتے ہیں لیکن یہی بربادی لاتی ہے، آپ کو کیا معلوم. تو مائی عائشہ کے اندر یہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں سانپ نکل آیا تو سانپ کو مار دیتی. سانپ نکل آیا، بڑے آسانی سے سانپ کو قتل کر دیتی ہیں. تصور کریں آپ کہ کتنی دلیر اور کتنی جو ہے شجاعت تھی ان کے اندر. سانپ کو مار دیتی. یہ غلام آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک شاگرد آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو نکال کے بھاگا. شاگرد فوراً یہ کہتا ہے کہ آپ نے سانپ کو کیوں مارا، ہو سکتا ہے جن ہو. مائی عائشہ نے کہا کہ جن ہو تو محمد رسول اللہ کی بیویوں کے گھر میں کیوں آئے، کیسے آ سکتا ہے. تو غلام وہ طالب علم نے کہا کہ نہیں وہ اس وقت آیا جب آپ لباس پہنی ہوئی تھی، ہے نا. آپ تو ایسی نہیں تھی، آپ تو لباس پہنی ہوئی تھی، اس وقت تو آیا، اس کے لیے تو جائز تھا. تو جیسے ہی طالب علم کی بات سنتی ہے، ان کے شاگرد کی بات سنتی ہے تو متاثر ہو جاتی ہے. فوراً کئی غلام رہا کرتی ہے کہ
اتنی غلطی ہوئی مجھ سے. تو یہ تھی میرے دوستو چھوٹی معمولی باتیں لیکن غیر معمولی. اور ہر لونڈی، ہر غلام، ہر آدمی آنے جانے والا سب کا خبر رکھتی. اگر ایک لونڈی بھی غائب ہو جائے تو پوچھتی کہ کہاں چلی گئی ہو. آس پاس کی جتنی بھی سہیلیاں، جتنے بھی لوگ اڑوس پڑوس، سب کا خیال رکھتی تھی. سب ان سے فائدہ اٹھاتے تھے. اصل فائدہ ان سے کیا ہے؟ آنے والے مجلسوں میں ہم تفصیل بیان کریں گے. علمی معیار، اصل میں علمی معیار، قرآن میں مہارت، حدیث میں مہارت، سنت میں مہارت، فقہ میں مہارت، یہی ان کا اصل کارنامہ تھا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں ہے. اور ان کے آخری خوبی جو اہم خوبی تھی، پردے کا غیر معمولی اہتمام. کوئی ان کو دیکھ لے ممکن ہی نہیں، کوئی ان کو دیکھ لے ممکن نہیں. حج کے لیے جاتی چہرے میں پردہ، طواف کرتی چہرے میں پردہ، سعی کرتی چہرے میں پردہ. اور جب لوگ انہیں بلاتے، ان کی سہیلیاں انہیں بلاتی کہ چلو طواف کریں، تو کہتی ہیں کہ مرد ہے چیک کر لو، خالی ہاتھ جائیں گے. حجر اسود کے لیے چومنے کے لیے ان کی سہیلیاں انہیں بلاتی ہیں، کہتی ہیں کہ نہیں نہیں، مردوں کے درمیان کون جا کر چومے گا. پرہیز کرتی ہیں، پردے کی پابندی. اور اس کے بعد ایک ان کے شاگرد تھے جن کا نام اسحاق تھا، جو ان کے پاس آ کے علم حاصل کرتے. وہ اندر آتے تو پردہ کر لیتی. تو ان کے شاگرد پوچھتے، میں تو نابینا آدمی ہوں، میں تو نابینا آدمی، میں تو آپ کو دیکھتا ہی نہیں، صرف آواز سنتا ہوں. ماں عائشہ نے کہا کہ تم مجھے نہ دیکھو، دیکھو الگ بات ہے، لیکن میں تو تمہیں دیکھ رہی ہوں، میں تو تمہیں دیکھ رہی ہوں. اور ان کے طلباء کی تعداد، ایک دنیا ان کے طلباء ہے. ایک یونیورسٹی ہے میرے دوست، میں نے آپ کو بتایا یہ ایک مستقل یونیورسٹی ہے. اس میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں شعر و شاعری کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں عربک لینگویج کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں فقہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں سیرت کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں حدیث کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں قرآن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ہر فن کا ڈپارٹمنٹ ہے. اس کی ایک یونیورسٹی ہے. تو طلباء کی تعداد آپ سوچئے، سارے عالم اسلامی سے لوگ سفر کر کر کے ان کے پاس آتے. کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. لیکن پردہ بیچ میں حائل ہوتا، کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا، صرف آواز سنتے تھے. اور بعض جو ان کے خاص لوگ تھے، انہیں ان کی بہنیں، ان کی جو بہنیں تھیں اور ان کی جو بھتیجیاں تھیں، انہوں نے انہیں دودھ پلا کر بیٹا بنا لیا. تو ان سے یہ پردہ نہیں کرتی تھی. ان کو دودھ پلا کے بیٹا، یہ ان کا مسئلہ ہے جس میں ماں عائشہ مستقل رائے رکھتی ہیں. اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آئے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں عائشہ کے پاس پردے کا کیا عالم تھا. جنگ جمل میں ہے، جنگ کا ماحول ہے، لیکن پردہ ہے، تقریر کرتی ہے پردے میں. تو اسے معلوم ہوا کہ پردے میں رہ کر عورت بہت بڑا گلشن سجا سکتی ہے، بہت سارے انہونیوں کو ہونی کر کے دکھا سکتی ہے. تو ماں عائشہ کی یہ بعض خوبیاں تھیں جن کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس میں ہم ماں عائشہ کا مرتبہ، علمی مرتبہ، تو آپ مجلس میں آنے سے پہلے آپ کا ذہن بنا کر آ جائیے کہ علمی باتیں آپ سننے والے ہیں. یہاں پر سونے کے لیے کوئی گنجائش نہیں. جب بھی کوئی علمی بات آ جائے تو میں ہمارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کی آنکھیں غنودگی میں چکرا رہی ہیں، ہے نا. اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم یہ پیٹھ کو آپ اپنی دیوار کا حصہ مت سمجھیے، ہے نا. اسے تھوڑا الگ ہی رکھیے کیونکہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے. اور علمی باتیں جب ہوتی ہیں تو آدمی کہیں اور ہوتا ہے. اور آنے والی مجلس میں بہت ساری دلچسپ باتیں آئیں گی، اس کا تعلق علم سے ہے. تو آپ بھی آئیے، اپنے ساتھ لوگوں کو بھی لے کر آئیے، بہت ہی اہم باتیں آنے والی ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد.